درود شریف پڑھ لیجئے ایک بار. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا، پہلا سوال ہے، کیا اذان دیتے وقت کانوں میں انگلیاں ڈالنا لازم ہے؟ لازم نہیں ہے لیکن بہتر ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ وہ جب اذان دیں تو کانوں میں یوں انگلیاں ڈالیں، اس طرح سے جیسے ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ کچھ زور سے آواز ہماری آ رہی ہوگی لیکن ہمیں کچھ سنائی نہیں دے رہا. تو اللہ کے نبی نے اس کا ریزن بھی بتایا. ریزن یہ بتایا کہ جب کانوں میں انگلیاں ڈالی جاتی ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے اور زیادہ لوگوں تک سنائی دیتی ہے، اور آدمی جو دے رہا ہے اذان وہ بھی ڈسٹرب نہیں ہوتا. تو پہلے زمانے میں لاؤڈ اسپیکر کا معاملہ نہیں تھا، تو اذان جو ہے بلند آواز سے کہنی ہوتی تھی. تو اس لیے یہ سنت عمل ہے، بہرحال لازم نہیں ہے، کیونکہ عبداللہ بن عمر سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جب اذان دیتے تھے تو کانوں میں انگلیاں نہیں ڈالتے تھے. تو دونوں عمل درست ہیں، لیکن سنت ہم نے بتایا، سنت کے قریب یہی عمل ہے کہ آپ کانوں میں اذان کے وقت انگلیاں ڈالیں. کیا غیر مسلم مسجد میں داخل ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثمامہ بن اثال قید ہو کر کے آئے اور ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا تھا. وہ ستون آج بھی، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں وہ ستون آج بھی موجود ہے اور وہ ثمامہ بن اثال کے نام ہی سے موجود ہے. یہ مشرکین عرب کی طرف سے قید ہو کر کے آئے تھے. 3 دن تک ان کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھا گیا اور 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خیریت پوچھتے رہے. پھر اللہ کے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر ثمامہ بن اثال نے ایمان قبول کر لیا تھا. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم کو مسجد کے اندر داخل کرنا جائز ہے. اگر کوئی مستری ہے غیر مسلم، آپ اسے لا سکتے ہیں تعلیم و تعلم کے لیے، اور ہاں اس میں ناپاکی اور غیر ناپاکی کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت کے مکلف غیر مسلم نہیں ہیں. جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تبھی آپ پر شریعت اپلائی ہوتی ہے. جس نے کلمہ نہیں پڑھا، مان لیجئے جانور ہیں یا غیر مسلم یا جتنے بھی جو لوگ ہیں، ان پر شریعت اپلائی نہیں ہوتی ہے. اس لیے وہ ناپاک ہوں یا پاک، اس سے بحث نہیں ہے. آپ غیر مسلم کو تعلیم کے لیے یا مسجد میں کوئی کام ہے اس کے لیے یا کسی طرح کا کوئی مسئلہ ہے اس کے لیے آپ مسجد کے اندر داخل کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو جب مسجد نبوی میں غیر مسلم داخل ہو سکتے ہیں تو دنیا کی جتنی بھی مسجدیں سب میں داخل ہو سکتے ہیں. ہاں ایک ایکسیپشن ہے حدود حرم کا، وہاں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے لیے الگ سے باقاعدہ قرآن پاک میں آیت موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سال کے بعد اب کوئی مسجد حرام میں داخل نہیں ہوگا، اور یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی اس آیت میں دیا ہے. تو مسجد حرام میں غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا کی ہر مسجد میں ان کو داخل کرنا جائز ہے. سوال، آپ کہتے ہیں کہ بیڑی سگریٹ یہ ناجائز ہے چونکہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو فاسٹ فوڈ بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں بڑھیا سوال ہے بھائی. فاسٹ فوڈ دیکھیے ایک کھانا ہے، وہ تو آپ کھاتے ہیں، وہ انسان کی ضرورت بھی ہے. بھائی سموسہ بھی میرے خیال سے فاسٹ فوڈ میں آئے گا، برگر بھی آئے گا، چاؤمین بھی آئے گی. تو آپ کہیں پھنس گئے ہیں، آپ کے بہت تیز بھوک لگی ہے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ کو فاسٹ فوڈ لینا پڑ جائے گا نا، فوری طور پر لینا ہے. تو وہ ایک نیڈ ہے انسان کی، آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں. ہاں اگر آپ زیادہ استعمال کر رہے ہیں جیسے تمباکو نوشی، سگریٹ، اس میں تو کوئی انسانی ڈیزائر ہے نہیں، انسان کی نیڈ ہے ہی نہیں، ہے سوائے نقصان کے کچھ ہوتا ہی نہیں، اس لیے علماء نے اسے ناجائز لکھا ہے. لیکن سموسہ اگر نقصان کرتا ہے تو کچھ فائدہ بھی اس میں آلو موجود ہیں، یا چاؤمین کچھ نقصان، حالانکہ میڈیکل لائن سے تو لو نیوٹریشن ویلو ہوتی ہے اس کی، جو فاسٹ فوڈ ہے اس میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہوتا. تو آپ کثرت سے نہ کھائیں. اگر کوئی بہت کھاتا ہے، نقصان کرتا ہے صحت کے لیے، تو بالکل ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ قرآن پاک میں آیت باقاعدہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ خود کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. یہ سورہ بقرہ میں آیت موجود ہے. تو اسی طرح سے آپ کے لیے شوگر بھی ناجائز ہو جائے گی. اگر کوئی ڈائبٹیز ملائٹس کا مریض ہے تو شوگر نہیں کھائیں گے آپ. ڈاکٹر اگر کوئی کھانا منع کر رہا ہے وہ بھی آپ نہیں کھائیں گے، وہ آپ کے لیے ناجائز ہوگا باقاعدہ شرعاً.
اگر کسی ماہر ڈاکٹر نے آپ کو کسی کھانے سے منع کر دیا تو شرعی اعتبار سے آپ وہ کھانا نہیں کھائیں گے. یہی حکم فاسٹ فوڈ کا ہے. اگر نیٹ کے طور پر آپ نے تھوڑا سا لے لیا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اگر آپ کی صحت کے لیے وہ مضر ہے, نقصان دہ ہے, تو آپ اسے نہ استعمال کریں بیڑی سگریٹ کی طرح. اگلا سوال ہے, جوائنٹ فیملی سسٹم میں پردہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ دیور, جیٹھ اور کزن وغیرہ ساتھ رہتے ہیں, تو پھر اس میں شرعی پردے کا لحاظ کیسے رکھا جائے؟ لہٰذا اس سلسلے میں ایسی رہنمائی کر دیں جس سے ہمیں عمل کرنا آسان ہو, کیونکہ ہم عمل کی نیت سے پوچھ رہے ہیں. اچھا, عمل کی نیت سے پوچھ رہے ہیں. یہ واقعی سوال اہم ہے, خاص طور سے ہم لوگوں کے ماحول میں, جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر ہے, اسی گھر میں جیٹھ بھی ہیں, اسی گھر میں دیور بھی ہیں, اسی گھر میں سالی بھی آ جاتی ہے, بہت سے لوگ آ جاتے ہیں, بہت سے ہمارے نامحرم رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں. تو اس میں ذرا سا ڈیفیکلٹ, اسی اعتبار سے انہوں نے سوال بھی کیا ہے. واقعی جو سوال کرنے والے ہیں ان کے سوال کے بھی طریقے کو داد دینی پڑے گی کہ سوال اچھے طریقے پر کیا ہے کہ ایسا عمل بتائیے جس میں زحمت نہ ہو. تو اس میں آپ اتنا کر سکتے ہیں, اول تو سورہ نور میں جو آیت ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اور دوسرا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن, تو سب سے پہلے آپ نظروں کی حفاظت کر لیں. سب سے مین چیز, جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, دیور بھی ہے, جیڑ بھی ہے, سالی بھی آپ کی آ گئی, کزن بھی آپ کے سب ہیں, تو سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں, اس میں تو کوئی آپ کے لیے دقت کی بات نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اگلا مسئلہ کیا ہے کہ آپ تنہائی سے اور خلوت سے بچیں. یہ ایک چیز کا آپ خیال کر لیں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو مرد عورت تنہائی میں نہ ملیں, کیونکہ جب دو مرد عورت تنہائی میں اکٹھا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے. تو شیطان چونکہ کوئی کسر نہیں چھوڑتا ہے آپ کو بہکانے میں اور ورغلانے میں, اس لیے ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ تنہائی میں ایک ساتھ نہ ملیں. بالکل خلوت میں مل جانا یہ طریقہ درست نہیں. اور دیور کے سلسلے میں تو باقاعدہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیور موت کی طرح ہے, یعنی اس سے بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور الحم سے مراد علماء نے یہ لکھا ہے کہ جتنے بھی کزن ہیں یعنی نامحرم رشتہ دار ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں, جیسے سالی ہے, یہ سب جو نازک رشتے ہیں ان سے تو آپ کو مزید احتیاط کی ضرورت ہے. اس میں شیطان بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے اور کھیل کھیل جاتا ہے. یا اسی طرح سے وہ جسم کے پارٹس اور وہ حصے جو شہوت کو ابھارنے والے ہوں یا لوگوں کو مائل کرنے والے ہوں, آپ ان کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے رکھیں. اسی طرح سے ہماری بہنیں سر کے بالوں کا اچھی طرح سے پردہ کریں. باقی وہ کزن کے سامنے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں چہرہ وغیرہ کھول سکتی ہیں, اس میں کوئی دقت کی بات نہیں ہے. تو یہ ہم نے وہ آپ کو بتایا, آخری ایکسکیوز ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آپ کے لیے عمل کرنا آسان ہو. چونکہ انہوں نے ایسے ہی پوچھا ہے کہ ایسا آپ بتائیے کہ عمل کر لیں, تو یہ تینوں چیزیں بآسانی آپ کر سکتی ہیں. نظروں کی حفاظت, اور دوسرے تنہائی میں آپ نہ ملیں, اور تیسرے آپ باقی جسم کا پردہ کر لیں, چہرے کو کھول لیں. اگلا سوال ہے, جس شخص پر قرض ہو اگر اس کی وفات ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ بڑا سخت معاملہ ہے. دیکھیے بھائی, قرض کا ہم لوگ بہت بے احتیاطی کرتے ہیں. کسی سے 10 روپے لے لیے, لاؤ ذرا, وہ کام ہے, اب بھول گئے. 1 روپیہ لے لیا, جو حکم 1 لاکھ کا ہے وہی حکم 1 روپے کا ہے. تو قرض کا جو معاملہ ہے بڑا ہی سینسیٹیو معاملہ ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز جنازہ ہی نہیں پڑھاتے تھے. صحابہ سے کہتے تھے کہ تم لوگ نماز جنازہ پڑھ لو, آپ نہیں پڑھاتے تھے, یہاں تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کا کوئی ذمہ لے لے. آپ تصور کریے, منافق کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نے پڑھا دی, لیکن مقروض کی نماز جنازہ اللہ کے نبی نہیں پڑھاتے تھے. بڑا سخت مسئلہ ہے. اور ایک حدیث میں آیا, اگلی حدیث بھی دیکھیے, بخاری اور مسلم, یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ بات ابھی ہمیں جبریل نے بتائی ہے کہ شہید جو اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے میدان جنگ میں اور وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے.
تو بعد میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی وسعت ہو گئی تھی تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض کی ادائیگی کا ذمہ لے لیتے تھے اور نماز پڑھا دیتے تھے، اور یہ آیت پڑھتے تھے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور یہ اللہ کے نبی فرماتے ساتھ ہی ساتھ کہ مرنے والا جو شخص ہے اگر اس نے کوئی مال اور جائیداد چھوڑی ہے تو وہ مال اور جائیداد اس کے ورثہ کے لیے، اور اگر کوئی قرض چھوڑا ہے تو پھر ہم سے مطالبہ کیا جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جگرا تھا۔ اب غور کریے کہ ہمارے آقا کیسے ہیں، ہمارے نبی کیسے، کتنی محبت کرنے والے کہ مال ورثہ کا اور قرض کی ذمہ داری ہماری۔ تو یہ جب وسعت ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی ایسا کرتے تھے، لیکن پہلے آپ جو ہے مقروض کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اس لیے قرض کے معاملے میں بہت احتیاط کریے۔ 1 روپیہ بھی اگر آپ کسی سے لیں، کوئی سامان بھی اگر آپ بطور قرض کسی سے لیں تو اس کو واپس کرنے کی زحمت کریں، ورنہ آپ کی بخشش ہونے میں لالے پڑ جائیں گے، سمجھ لیجیے۔ یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، جتنا ہی زیادہ سینسیٹیو ہے اتنا ہی زیادہ ہم لوگ اس سلسلے میں لاپرواہ ہیں۔ پیسہ مارنے کی ایک عادت بن گئی ہے مسلمانوں کی۔ ہم نے بتایا تھا بچ لینا کہ لیماری اور بےایمانی اور مکاری یہ مسلمانوں کی پہچان بنتی جا رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اللہ جانے کیا ہو رہا ہے مسلم قوم کو، اس لیے خدا کے لیے بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے اور اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا مسجد میں سونا جائز ہے؟ جماعت والے اس میں سوتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی جماعت والوں کے پیچھے کون پڑا ہے؟ یہ مسجد میں سونا دیکھیے جائز ہے، مسجد میں سونا جائز ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب ہم نوجوان تھے، ہماری شادی نہیں ہوئی تھی اور گھر بار نہیں تھا تو ہم مسجد میں قیام کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے۔ بخاری مسلم میں ایک اور روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہو گیا جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، تو وہ ناراض ہو کر کے مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں لیٹے تو وہ سو بھی گئے۔ تو اللہ کے نبی آئے حضرت فاطمہ کے پاس اور کہا کہ بھائی کہاں ہے تمہارا چچا زاد؟ تو وہ کہنے لگی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں مسجد میں۔ تو اللہ کے نبی پیچھے پہنچے اور اللہ کے نبی نے مولا علی کو اٹھایا اور یوں ان کے جسم سے گردہ صاف کی اور فرمانے لگے قم ابا التراب۔ یہی وجہ ہے، یہ ابو تراب کا مطلب ہے اے مٹی والے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے مٹی والے اٹھو، اللہ کے نبی نے پھر پیچب کروایا۔ تو مولا علی سے بھی مسجد میں سونا ثابت ہے، اور یہ کنیت اور یہ لقب اتنا زیادہ پسند آیا مولا علی کو کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو الحسن اور ابو الحسین نہیں رکھی، ان کی کنیت ابو تراب ہے، چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ، اگرچہ مطلب یہ بظاہر لگ رہا کہ حقارت والی بات ہے مٹی والے، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا یہ لقب ان کو، تو اس لیے مولا علی کو یہ اتنا پسند آیا کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی۔ تو ان سے بھی ثابت ہے، اور ہم نے بتایا کہ حدیث میں باقاعدہ یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ سو بھی گئے تھے، یہ نہیں کہ صرف لیٹے تھے، مسجد میں سو گئے تھے۔ اسی طرح سے اصحاب صفہ کے بارے میں بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، ایک صحابی ہیں ان کو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی کہ وہ مسجد میں سو جائیں۔ باقی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو یہ معمول تھا، لیکن ہاں اس میں احتیاط کر لیا کریں۔ ہماری طرف سے بے احتیاطی بہت ہوتی ہے، تو اس بے احتیاطی سے گریز کریں۔ ہم اسی کے اندر بیڑی پی رہے ہیں، اسی کے اندر لہسن کھا رہے ہیں، پیاز کھا رہے ہیں کچا، اسی کے اندر بہت زور سے ریا، اور یہ پتہ نہیں کس نے حدیث بیان کر دی، دیکھیے یاد آ گئی کہ جب ریا خارج کرتا ہے کوئی مسجد میں تو ایک فرشتہ آتا ہے اس کو منہ میں لے لیتا ہے اور وہ بھسم، معاذ اللہ، کتنی غلط بات مشہور ہے۔ آپ تصور کریے فرشتے کیا اس لیے ہیں کہ وہ آپ کی ریاح منہ میں لیں گے، وہ نوری مخلوق ہے ایک، آپ کی ریاح مخلوق میں منہ میں لینے کے لیے ہیں، تو یہ بالکل جعلی بات ہے، بالکل من گھڑت بات ہے اور بہت غلط بات ہے۔ اس سے لوگوں کو جو ہے بچنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، جو چیز حدیث میں نہ ہو وہ بیان نہیں کرنی چاہیے۔ سنن ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 838 میں وائل ابن کو جو روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے وقت ہاتھوں کو زمین پر رکھنے سے پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں۔ بالکل جائز ہے، ہاں، حالانکہ نیچے اس کے الالبانی نے اس کو ضعیف لکھا ہے۔ بات مسئلہ ضعیف کی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں باتیں ثابت ہیں حدیث سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کو یہ بات راجح لگ رہی ہے کہ سجدے میں جاتے وقت ہم پہلے ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے، تو آپ ہاتھ رکھ لیجئے، یہ بھی چیز روایت سے ثابت ہے۔ ہاں ہم بتا رہے ہیں، ہم ضعیف اور صحیح کی بحث نہیں کر رہے ہیں، ہم روایت کی بحث کر رہے ہیں۔ وہ روایت صحیح ہے جس میں یہ آیا کہ آپ جو ہے پہلے ہاتھ رکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسری وہ روایت بھی صحیح ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کی طرح مت بیٹھو، ٹھیک ہے۔ تیسری یہ روایت آپ نے بتائی ضعیف ہے جس میں یہ تذکرہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھو پھر ہاتھ،
यही तो आप कहना चाह रहे हैं, ये रिवायत ज़ईफ़ है, ठीक है। चूंकि हमने बताया रिवायात में दोनों चीज़ें पाई जा रही हैं, इसलिए दोनों अमल करना सही है। ये आप कह सकते हैं कि चूंकि सही हदीस में ये बात है कि पहले हाथ रखें तो अफजल ये है, लेकिन इसको भी आप सिरे से नाजायज़ नहीं कह सकते क्योंकि रिवायत में मौजूद है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ये ज़ईफ़ हदीस से साबित है इसलिए ये अफजल नहीं है, ये सही हदीस से साबित ये अफजल है। तो हमने इसीलिए कहा कि दोनों बातें सही हैं, आप तकसीम करना चाहें तो अफजल गैर अफजल की कर लें, ठीक, क्लियर है, ठीक। ये सवाल क्या सजदे में जाने, हाँ, सजदे में जाते वक्त असल में रिवायात में दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। रिवायत में ये भी है कि सजदे में जाते वक्त पहले आप घुटने रखें फिर हाथ, और दूसरी रिवायत जस्ट अपोजिट है कि पहले हाथ रखें फिर घुटने। ये वाली जो रिवायत है कि पहले हाथ रखें फिर घुटने, ये रिवायत सही है और वो रिवायत है ज़ईफ़। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप इतना कर सकते हैं कि अफजल गैर अफजल मान लें, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक मसला यह है कि नमाज का वक्त हो गया है, अगर वालिद साहब ने या वालिदैन ने कोई काम हमसे कहा है तो वो पहले हमको वो करना है या जो जमात के साथ नमाज अदा हो रही वो अदा करना है? जमात को मौखर करना है, वालिदैन की बात पहले माननी, क्योंकि वालिदैन का जो हुक्म है वो फ़र्ज़ है और जमात से नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत है। अगर वालिद साहब कहते हैं कि नमाज ही नहीं पढ़ना है तो वालिदैन की बात नहीं माननी। हमेशा ये चीज़ याद रखिए, हम लोग इसमें बहुत गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा हमसे गलतियाँ होती हैं कि जो चीज़ फ़र्ज़ है हम उस पर सुन्नतों को मुक़द्दम करते हैं। ये बहुत भारी कमी, जैसे बीवी की देखभाल, बीवी को वक्त देना, ये है आप पर फ़र्ज़। बहुत से नौजवानों को हमने ऐसा देखा, जोश में बीवी मना कर रही कि आप जमात मत जाइए, जमात चले गए छोड़ के। वो आप गुनहगार होंगे अल्लाह के वहाँ, क्योंकि आपने गलत कर दिया। इसलिए हमेशा आप याद रखिए कि दीन में जो चीज़ सुपर हैं, ऊपर हैं, आप पहले अमल उन पर करेंगे और बाद में दूसरी चीज़ों पर। तो जमात में जाना पिछली बार हमने बताया था कि वो अच्छी बात है, मुस्ताहब अमल है, ना सुन्नत है, ना वाजिब है, ना फ़र्ज़ है। इसलिए अगर बीवी आपसे टाइम मांग रही है, उसकी कोई नीड है, कोई ज़रूरत है, आप उसको वक्त देंगे, वो आप पर अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और वो फ़राइज़ में से है, आप उसको जाना मौखर करेंगे। वालिद साहब की तबीयत ख़राब, वालिद साहब को दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप वालिद साहब की खिदमत करेंगे, आप जमात नहीं जाएंगे। इस प्रोग्राम में आप आए हैं, आपको वालिद साहब ने कोई काम बताया, आप वो पहले निपटाएँ अगर उनकी कोई नीड है। तो ऐसे ही जमात से नमाज़ पढ़ना ये है सुन्नत और वालिद साहब का हुक्म मानना ये है फ़र्ज़। तो आप वालिद साहब का हुक्म पहले माने, उस पर अगर जैसे वो काम बता रहे हैं ऐसा काम है वो हम कुछ देर बाद भी कर सकते हैं, उनकी इजाज़त पर मौकूफ़ रहेगा। आप इजाज़त ले लीजिए कि वालिद साहब अगर हम इसको यूँ कर लें, कह दें ठीक है। वो जो आपने पिछली बार एक सवाल किया था, भाई ने हमको दिखाया था वज़ू के बाद इन्ना अंज़लना वाली, वो चीज़ कहीं से नहीं साबित है। हाँ, वो दुआ जो हमने आपको बताई थी वही दुआ साबित है, वो तिरमिज़ी की रिवायत है और सही रिवायत है। अशहदु अन्ना, क्या बताया था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततहिरीन। यही दुआ वज़ू के बाद साबित है। जो लोग कहते हैं कि इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र भी पढ़ना चाहिए, वो गलत बात है, जाली रिवायत है, कोई हैसियत नहीं, वो कहीं से साबित नहीं है। अगर आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे, चाहे वो आलिम ही क्यों न हो, आप फ़ौरन उसे दलील लीजिएगा। अगर कोई कहे, कोई मौलाना साहब मान लीजिए कहने लगे कि नहीं साबित है, हमने गलत बताया, तो आप उनसे दलील का मुतालबा करिएगा।